السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اب جب کہ مہروز کو فوت ہوئے 3-4 دن سے اوپر ہو چکے ہیں تو مہروز کی ماں وکیل کو بلواتی ہے تاکہ مہروز کی ول سب کے سامنے پڑھ کے سنائی جا سکے۔ عفان کو اپنی ماں پر حیرت ہوتی ہے کہ بھلا ول اتنی جلدی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ابھی مہروز بھائی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، لیکن فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ وکیل کو بلوایا جاتا ہے۔ اینی جو کہ ابھی عدت میں ہے جس کی وجہ سے وہ وکیل کے سامنے تو نہیں آ سکتی، لیکن اسے دروازے کے پار کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے کانوں سے مہروز کی ول سن سکے، اور باقی سب گھر والے بھی وہیں موجود ہوتے ہیں جب وکیل صاحب مہروز کی ول اونچی آواز میں سنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اینی کہہ دیتی ہے کہ ممی، مہروز نے اگر مجھے کچھ دیا ہے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے مہروز کی یادیں اور ان کا ہونے والا بچہ ہی کافی ہے باقی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن فاخرہ بیگم جو کہ ایک بہت بڑی چال چل چکی ہیں اور باقی سب کو بھی گواہ بنانا چاہتی ہیں، اسی لیے وکیل صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ ول سنائیں۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ مہروز صاحب نے اپنی تمام پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، 2 گاڑیاں، سب کچھ فاخرہ بیگم یعنی کہ اپنی والدہ کے نام کر دیا ہے۔ اپنی بیگم قرۃ العین کے نام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، البتہ اگر فاخرہ بیگم خود اپنی خوشی سے اسے کچھ دینا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اینی تو بہت حیران ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ مہروز ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ جانے سے پہلے اسے خالی ہاتھ چھوڑ جائیں، جبکہ مہروز نے جانے سے پہلے اینی کو اشاروں کنایوں میں بہت بار بتایا تھا کہ اینی، میرے جانے کے بعد کم سے کم مالی طور پہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہرحال اینی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہروز اس کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اینی تو ویسے ہی مہروز سے بے لوث محبت کرتی ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ ممی اگر اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ وہ تو چلی جاتی ہے اور فاخرہ بیگم وکیل سے بھی چلے جانے کا کہتے ہیں، لیکن عفان بیچ میں کود پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ول کو تفصیلی پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے وکیل صاحب آپ چلے جائیں لیکن ول پلیز یہیں چھوڑ جائیں۔ فاخرہ بیگم کو تو عفان پر بہت غصہ آتا ہے اور کہتی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے خاندانی وکیل ہیں، کیا تمہیں ان پر کوئی شک ہے؟ تو عفان صاف لفظوں میں کہہ ہی دیتا ہے کہ ممی مجھے وکیل صاحب پر تو کوئی شک نہیں، ہاں البتہ اس ول پر ضرور شک ہے کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ ول مہروز بھائی نے لکھوائی ہے۔ وکیل صاحب کنکھیوں سے فاخرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہیں اور فاخرہ بیگم کا دل بھی زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چالاکی وہ وکیل صاحب کے ساتھ مل کر چکی ہیں اگر وہ کھل جائے گی تو ان کے اپنے ہی بچوں کی نظر میں ان کا اعتماد اور ان کا مقام بالکل ڈھہ جائے گا، کیونکہ فاخرہ بیگم نے مہروز کے مرنے سے پہلے ہی وکیل صاحب کو بلوا کر پوچھ لیا تھا کہ مہروز نے کیا ول لکھوائی ہے، اور جب ان کو پتہ چلا تھا کہ مہروز نے اپنا سب کچھ اینی کے نام کر دیا ہے تو انہیں آگ تو بہت لگی تھی، البتہ انہوں نے وکیل صاحب کو پیسے دے کے خرید لیا تھا کہ آپ میرے مطابق ول لکھیں گے اور اگر خدا نخواستہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہی ول آپ ساری فیملی کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ اب چور تو وکیل صاحب کے دل میں بھی ہے اور فاخرہ بیگم کے دل میں بھی، لیکن عفان بضد ہوتا ہے، اسی لیے وکیل صاحب کو اپنی فائل وہیں چھوڑ کے جانا پڑتی ہے۔ وکیل صاحب کے جانے کے بعد عفان بارہا تمام کاغذات کو بغور پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا کہ یہ ول سچی ہے۔ فاخرہ بیگم جب عفان کو دن رات ان کاغذوں میں کھویا ہوا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کیا تمہیں اپنی ماں پر بھی بھروسہ نہیں؟ کیا میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں گی یا وکیل صاحب تمہارے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ عفان کہتا ہے کہ امی یہ ول پڑھنے کے بعد تو مجھے اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ فاخرہ بیگم کو اپنے بیٹے پر غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ کام میں نے اتنا پکا کیا ہے کہ عفان کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دوسری طرف اینی کو مہروز کی جب بہت یاد آتی ہے تو وہ اس کی چیزیں نکالتی ہے جو آخری دفعہ آپریشن سے پہلے مہروز کے استعمال میں تھیں، اس کے کپڑے، اس کا موبائل اور کچھ مزید چیزیں۔ وہ اس کی شرٹ کو اٹھا کر سونگھتی ہے، اسے مہروز کی خوشبو آتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے اور پھر
اسے اس کے سامان میں سے مہروز کا موبائل ملتا ہے اور مہروز کی بات یاد آتی ہے کہ اینی میں اس موبائل سے پاس ورڈ ختم کر رہا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم اسے دیکھ سکو۔ اینی جب موبائل آن کرتی ہے تو آن کرتے ساتھ ہی مہروز کی آخری بار بنائی گئی ویڈیو اینی کے سامنے ہوتی ہے، جس میں مہروز کہتا ہے کہ اینی اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو نا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا اور تم بیوہ ہو چکی ہو اور زمانے کے ستم برداشت کر رہی ہو، لیکن یقین کرو کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر ویڈیو میں بتاتا ہے کہ میں نے اپنا بینک بیلنس سارا تمہارے نام کر دیا ہے جو میرے مرنے کے بعد فوراً تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ میں نے تمہارے لیے کچھ پراپرٹی بھی لی ہے اور ناردرن ایریاز میں ایک چھوٹا سا کاٹیج بھی لیا ہے کیونکہ تمہیں ناردرن ایریاز بہت فیسینیٹ کرتے تھے، وہاں رہنا اور اپنی پسند سے پینٹنگز بنانا، بہت خوش رہنا، بہت اچھی زندگی گزارنا۔ اور ایک بات جو میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں، پلیز اکیلی مت رہنا، کوئی اچھا سا جیون ساتھی دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لینا اور اپنی زندگی اس کے ساتھ بھرپور گزارنا، یہی میری خواہش ہے اور اس سے میری روح کو تسکین ملے گی۔ اب یہ ویڈیو دیکھ کر اینی کو رونا بھی بہت آتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ول جھوٹی ہے جو وکیل صاحب نے سب کے درمیان پڑھ کے سنائی ہے، لیکن اینی یہ بات کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی کیونکہ اسے دنیاوی چیزوں میں کبھی دلچسپی رہی ہی نہیں، اور خاص طور پہ مہروز کے جانے کے بعد بھلا وہ ان چیزوں کا کیا کرے گی۔ دوسری طرف ایمل تو بہت حیران ہوتی ہے ول سننے کے بعد اور شہر یار سے کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ مہروز بھائی نے اپنی ول میں اینی کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوایا، اپنا سب کچھ ممی کو دے دیا۔ وہ تو اینی سے اس قدر محبت کرتے تھے، بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے میری بہن کے ساتھ، کیا وہ محبت بھی جھوٹی تھی؟ تو شہر یار ایمن سے کہے گا کہ مہروز بھائی نے اپنی ول میں یہ لکھوایا تو ہے کہ اگر ممی خود اینی کو کچھ دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمن کہتی ہے کہ یہ تو ممی کا احسان ہو جائے گا نا، اور میری بہن اس طرح سے کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اینی کشمکش میں ہوتی ہے کہ کیا مجھے مہروز کی یہ ویڈیو کسی کو دکھانی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں یہ ویڈیو کسی کو بھی نہیں دکھاؤں گی کیونکہ جب مہروز ہی نہیں رہے تو میرے لیے یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد۔ بہرحال اب اگر اینی مہروز کی یہ لاسٹ ویڈیو خود کہیں سیو نہیں کرتی تو یہ ڈر ضرور ہے کہ اگر مہروز کا موبائل اس کی ماں یا خالہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس آخری ثبوت کو بھی ختم کر دیں گی، لیکن اس ثبوت کا عفان تک پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ مہروز نے اس سے وعدہ لیا تھا اور اسے یقین بھی تھا کہ صرف عفان ہی ہے جو اینی کو انصاف دلوا سکے گا اور اسے ہر طرح سے محفوظ رکھے گا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا اینی یہ ویڈیو باقی سب گھر والوں کو دکھائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔